معزز سامعین، شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ شب برات یہ 15ویں شب شعبان المعظم کی یہ اتنی متبرک رات ہے کہ اس حوالے سے امام ترمذی نے ایک علیحدہ طور پر باب باندھا ہے۔ یہ جامع ترمذی میرے سامنے پڑی ہے، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 275 ہے۔ امام ترمذی نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ یہ باب باندھا ہے امام ترمذی نے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ بس ایسے ہی لوگوں نے منانا شروع کر دیا ہے، یہ امام ترمذی نے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی محدث باب باندھتا ہے نا، اس باب باندھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا عقیدہ اور نظریہ بھی یہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ امام ترمذی بھی شب برات کی فضیلت کو یہ مانتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے یہ باب باندھا۔ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کی عظمت کو آپ دیکھیں۔ حدیث پاک جس کو روایت کیا ہے صدیق باغ کی صدیقہ بیٹی، تمام مومنوں کی ماں، زوجہ رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ روایت کرتی ہیں، آپ سے روایت ہے، ان عائشہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے بستر پہ نبی کریم علیہ السلام کو نہ پایا، یعنی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی تو حضور رات بستر پر موجود نہیں تھے۔ فرماتی ہے کہ جب میں نے نہیں پایا تو فخرجت فاذا ہوا بالبقیع، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرماتی ہے کہ میں باہر نکلی تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کے حضور علیہ السلام کو بقیع کے قبرستان میں پایا۔ یہ الفاظ نہ ہوں، ذمہ دار ہوں، حدیث کو دیکھنا۔ فخرجت فاذا ہوا بالبقیع، مومنوں کی ماں فرما رہی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو بقیع کے قبرستان میں پایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے شب برات کو، رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، اور قبرستان تشریف لے جانا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ یہ دو چیزیں ثابت ہو گئی۔ فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ گمان کرتی ہے، کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی اظہار تو نہیں کیا، یہ بات ذکر تو نہیں کی، لیکن حضور علیہ السلام کا علم مبارک اور آپ کی نگاہ نبوت کو دیکھیں۔ حضور کا علم کہ سرکار نے اما جی عائشہ کے رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ کے دل کے خیالات کو جانتے ہوئے فرمایا تو یہ گمان کرتی ہے، تو یہ خیال کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے۔ حالانکہ بات بڑی لطیف ہے، قابل غور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خیال تو حضور کے بارے میں کیا تھا نا، حضور فرمانے کہ تو یہ خیال کرتی ہے، تو نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کا فعل اللہ کا فعل ہے، سرکار کا بولنا وما ينطق عن الهوى۔ بہرحال میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے گمان کیا کہ آپ جو ہے اپنے ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، میں نے یہ گمان کیا۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے
کہ جو مومنوں کی ماں ہیں ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتی تھی. تو یا رسول اللہ کہنا بھائی مومنوں کی جو ماں ہے حضرت عائشہ کی بھی سنت ہے. فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی شب لیلۃ القدر کی رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ. اور اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو یہاں پر قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کی مثال اس لیے دی گئی ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ جانوروں کو پالتے تھے کہ ان کے اتنے جانور اتنی بکریاں اور یہ ناممکن ہے کہ ان کے بالوں کی گنتی کی جائے. یہاں پر بتانا یہ مقصود تھا انہوں نے اس لیے اس جملے کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے یہ اتنی مقدس بابرکت رات ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ گاروں کی بخشش فرماتی ہے. تو معزز سامعین آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا لیں کہ یہ رات کتنی متبرک ہے. وہ اس رات خود حضور قبرستان تشریف لے گئے ہیں. سرکار کے اپنے معمولات سے یہ چیزیں ثابت ہیں. پھر یہ کہنا کہ یہ فضول ہے یہ مساجد کو بھر دیتے ہیں یہ لوگ چلے جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث بھی ان کو نظر نہیں آتی. امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے یہ بھی نظر نہیں آتا. تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ سنا کریں تو زیادہ سے زیادہ عبادات کا شوق اپنے اندر پیدا کریں. اور خاص طور پر میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ امت مسلمہ بڑی پریشان ہے. بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے تو یہ بڑی مقدس رات ہے. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. تو خاص طور پر اس امت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے.